ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام حصہ دوئم۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جنت میں داخلے سے قبل ایک دن آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ نیند ان پر غالب تھی، اسی لیے وہ سو گئے تھے۔ ان کی نیند کے دوران اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی میں سے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے پاس اپنے ہی طرح کی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر اچھل پڑے اور فوراً بولے، کون ہو تم؟ تو حضرت اما حوا علیہ السلام نے کہا، میں عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں تمہارے سکون کے لیے پیدا ہوئی ہوں تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ایک ضروری بات کا خیال رکھنا نہ بھولنا کہ یہ جو درخت تمہیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے اس کا پھل مت کھانا۔ اس کے علاوہ جنت میں گھومو پھرو، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ کو جنت کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ابلیس کو ذلیل کر کر آسمان سے نکال دیا۔ اب چونکہ وہ عزازیل سے ابلیس تھا، اس کی بس یہی خواہش رہ گئی تھی کہ آدم کو اس جنت سے نکال پھینکنا ہے، تو وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرنے لگا۔ پھر ایک دن وہ سام کی شکل میں جنت میں داخل ہوا اور بولا، اے آدم، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تجھ کو فرشتہ بنا دیا جائے، جبکہ تیرا رب تیرے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے ناکام اور نامراد ہو کر وہ لعنتی حضرت اما حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی صفت بہت نازک ہے، اسی لیے اس نے پروگرام بنایا کہ حضرت اما حوا کو مجبور کر کے یہ پھل کھلا دیتا ہوں۔ وہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے حوا، کیا تم پسند نہیں کرتی کہ تجھے فرشتہ بنا دیا جائے؟ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بنو، اسی لیے اس نے حکم دیا کہ یہ پھل نہ کھاؤ۔ اس کی باتوں میں آ کر حضرت اما حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ جب انہیں کچھ نہ ہوا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھا لیں۔ کچھ انکار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ مفسرین کے نزدیک وہ گندم کا دانہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیڑ تھا اور کچھ کہتے ہیں وہ انگور تھا۔ نیز جو کچھ بھی تھا انہوں نے کھا لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں عیاں ہو گئی، تو وہ باہر کر جا کر پتوں میں چھپ گئے اور اپنے ستر کو ڈانپا۔ پھر اللہ رب العزت کی آواز آئی، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے خداوند کریم، ہم تم سے بھاگ نہیں رہے، ہم تو تیری حیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا، آدم، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شجر ممنوعہ کا پھل نہ کھانا؟ پھر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے آدم، فوراً جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ، وہاں جا کر اب تم رہو اور جنت سے تمہیں نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام جنت میں مسلسل 100 سال اور بعض مفسرین کے نزدیک 7 سال گزار کر گئے۔ جنت سے نکلنے کی بات سن کر
حضرت اما ہوا رونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے میرے رب نے اپنے سے دور کر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ سری لنکا کے نواز نامی پہاڑ میں، اور بعض کہتے ہیں کہ جبل رحمت کی چوٹی پر اتارا گیا۔ زمین پر اترنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کافی عرصے تک ڈھونڈتے رہے، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور معافی کا ارادہ کیا، پھر وہ دونوں اللہ کے حضور پیش دعا مانگنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ان سے معافی مانگ لی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ شیطان یہ سوچ کر غصے سے پاگل ہو چکا تھا کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے لعنتی قرار دے دیا گیا تھا، اور اتنی بڑی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے آدم کو پھر بھی معاف کر دیا۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ تم زمین پر رہو، کھیتی باڑی کرو اور چیزیں اگا کر کھاؤ، محنت مشقت کرو اور اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ کی تعلیم و تربیت دو۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کو دین حق کی تعلیمات دیتے رہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول تھے، وہ سب سے پہلے انسان بھی تھے، وہ سب سے پہلے کاشتکار بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منبع رشد و ہدایت بنایا۔ آپ علیہ السلام کئی سالوں تک اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور عوام الناس کو شرک کی دلدل سے بچائے رکھا۔ آپ علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ مفسرین کے مطابق آپ کی اس جنت والی غلطی کی وجہ سے آپ کی اس غلطی کا اثر آج تک انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی جان بوجھ کر کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ میرے سے بھول کر یعنی انجانے میں ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا شمار بزرگ انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ حجر اسود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، چند پتے اور کچھ بھیڑ کے میمنے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی اولاد قابیل اور حابیل تھے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرا جنتی پھل کھانے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھل لینے کے لیے چلے گئے تو انہیں راستے میں سفید چوگوں میں ملبوس ایک آدمیوں کی جماعت نظر آئی، تو اس جماعت کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آدم کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ کے لیے پھل لینے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، ہم ان کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ دراصل وہ آنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور کو قبض کر لیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تھے۔